کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہ آپ کے بیٹے کا نام سلمہ تھا، آپ کو اس لیے ام سلمہ کہا جاتا تھا۔ آپ کے شوہر کو ابو سلمہ کہا جاتا تھا، ان کا نام تھا عبداللہ۔ آپ کا نام آپ کی والدہ نے اور والد نے ہند رکھا تھا۔ آپ کے والد محترم کو ابو امیہ کہا جاتا تھا اور آپ کی والدہ کو عاتقہ کہا جاتا تھا۔ آپ کے والد محترم جو ہیں یہ شروع سے بڑے سخی تھے، بڑے فیاض دل تھے، بلکہ کبھی کسی قافلے میں وہ سفر کرتے تھے تو پورے قافلے کا خرچہ وہ اپنے ذمہ اٹھا لیا کرتے تھے۔ آپ کو یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی، اور پھر جب حبشہ سے واپس آئے تو مکہ مکرمہ کی طرف آئے، اور پھر وہاں سے پھر مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی۔ عورتوں میں سے سب سے پہلے جس عورت کو مدینہ پاک کی طرف ہجرت نصیب ہوئی ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ام سلمہ اپنی ہجرت کا واقعہ خود بیان کرتی ہیں کہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ ارادہ کیا کہ ہم مکہ مکرمہ کو چھوڑ جائیں اور مدینہ پاک کی طرف جائیں، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پاک کو چھوڑ دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کو پتہ چلا، ادھر ابو سلمہ میرے شوہر کے گھر والوں کو پتہ چلا، تو میرے گھر والوں نے میرے شوہر کو کہا کہ تم ہماری بیٹی کو لے کر جا رہے ہو، لہٰذا ہم اپنا وطن نہیں چھوڑنا چاہتے۔ تو میرے گھر والوں نے روک لیا مجھے، اور جو میرے شوہر کے گھر والے تھے، یعنی جو میرے بچے کے جو دادا اور دادی تھے وہ گھر والے، انہوں نے میرا بچہ بھی گود سے لے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ میرے شوہر نے کہا جب میرے آقا نے شہر چھوڑ دیا ہے تو میں یہاں پہ نہیں رہوں گا، ام سلمہ اگر تمہیں تیرے گھر والے نہیں آنے دیتے تو میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو میرے شوہر مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ خود کہتی ہیں ایک مجھے شوہر کی جدائی اور دوسرا میرے اوپر بچے کی جدائی۔ روزانہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ایک ٹیلے پہ بیٹھ کے رو لیا کرتی تھی۔ ایک دن آپ کے خاندان کا ایک آدمی گزرا تو اس نے جب دیکھا حضرت ام سلمہ کو اتنی بے دردی سے روتے ہوئے تو کہا کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ تو اس نے خاندان والوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے ان کا معاملہ جو ہے وہ نبھایا، اور حضرت ام سلمہ کے ہاں ان کا بیٹا واپس دلوایا اور کہا کہ تمہیں اجازت ہے اب ہماری طرف سے، تم جاؤ ہجرت کر لو۔ حضرت ام سلمہ سواری پہ بیٹھی، آپ کی سواری چلتی چلتی مقام تنعیم تک آئی تو وہاں پہ حضرت عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ یہ جو کعبۃ اللہ کے دروازے کی چابی ہے یہ بھی ان کے خاندان کے اندر تھی۔ تو انہوں نے دیکھا حضرت ام سلمہ کو تو پکار کے کہنے لگے آپ ام سلمہ ہیں؟ کہا ہاں میں ام سلمہ ہوں۔ کہا کیا بات ہے آج آپ اکیلی ہیں اور بچہ بھی ہے؟ کہا میرے شوہر نے ہجرت کر لی ہے تو میں بھی مکہ چھوڑ رہی ہوں۔ تو حضرت عثمان بن ابی طلحہ نے کہا تمہارے ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہے؟ تو کہا نہیں میں تو اکیلی ہوں، ایک اللہ ہے اور ایک میرا بچہ میرے ساتھ ہے۔ تو حضرت عثمان بن ابی طلحہ نے کہا تیرے شوہر کے میرے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں، لہذا تم سواری پہ بیٹھو، میں تمہاری سواری کی مہار پکڑوں گا اور میں تمہیں مدینے میں چھوڑ کر آؤں گا۔ اور حضرت عثمان بن ابی طلحہ نے ان کی سواری کی مہار پکڑی اور ان کو مدینے تک چھوڑ کر آئے۔ راستے میں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کئی جگہ پہ مجھے جب سٹے کرنا پڑا، پڑاؤ کرنا پڑا، تو فرماتی ہیں میں نے حضرت عثمان سے بڑھ کر پورے عرب میں کوئی شریف انسان نہیں دیکھا تھا۔ جب مجھے اتارنے کا موقع آتا تو میرا اونٹ بٹھا کے دور چلے جاتے اور مجھے کہتے کہ جب میں دور چلا جاؤں تو تم نے اتر کر اپنی حاجت پوری کر لینی ہے، اور جب تم کجاوے میں بیٹھ جاؤ تو تم نے مجھے آواز دے دینی ہے، میں آ کے تمہارے اونٹ کی مہار پکڑ لوں گا۔ اور پھر یہ اونٹ چلتا چلتا مسجد قباء کے قریب آیا تو اس وقت حضرت عثمان بن ابی طلحہ نے کہا وہ دیکھو سامنے مسلمانوں کی مسجد ہے، تمہارا شوہر ضرور یہیں پہ ہوگا، اب مجھے اجازت دو میں واپس مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں پھر میں نے مدینے میں رہنا شروع کیا۔
بدر کا معاملہ ہوا تو میرے شوہر نے بدر کے معاملے میں اپنی جانوں کی اپنی جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لگا کر اسلام کی خاطر لڑائی کی۔ لیکن جب احد کا معاملہ ہوا تو میرے شوہر جو ہیں ان کو اتنے گہرے زخم آئے اور بعد میں ان کو انہی زخموں کی وجہ سے ان کو شہادت نصیب ہوئی، وہ رب کو پیارے ہو گئے۔ کہتے ہیں جب ان کا وصال ہوا، میری عدت گزری، 4 ماہ 10 دن عدت گزرنے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا، تو میں نے ان کو کہا نہیں، میں نکاح آپ کے ساتھ نہیں کروں گی۔ پھر حضرت فاروق اعظم نے نکاح کا پیغام بھیجا، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بھی نکاح نہیں کروں گی۔ پھر ایک وقت میرے آقا نے خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کیا۔ آپ کی جتنی اولاد تھی یہ آپ کے پہلے شوہر میں سے تھی۔ آپ خود فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں آ کے بہت کچھ حاصل کیا۔ یہ یاد رکھیں، آج ایک آپ کو بات اور بتانے لگا ہوں، میرے آقا کی 11 بیویاں ہیں، 11 بیویوں میں سے 10 بیویاں ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں علم کے لحاظ سے، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں علم کے لحاظ سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں۔ عالمہ تو ساریاں تھیں، لیکن جس پلڑے میں حضرت عائشہ صدیقہ ہیں وہ پلڑا بھاری ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد سب سے بڑی فقیہہ، محدثہ، عالمہ، مفسرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ آپ رائے دینے میں آپ کو بڑی مہارت تھی۔ حدیبیہ کا مقام تھا، میرے آقا نے صلح کر لی، وہ صلح نامہ جو لکھا ہوا، میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا صحابہ احرام کھول دو، قربانیاں کرو، اور اس کے بعد حجامت بنواؤ اور احرام کھول دو۔ اب میرے نبی کا یہ حکم ہو گیا، لیکن صحابہ اس بات پہ رنجیدہ تھے کہ ہم مدینے سے چلے ہیں، احرام پہن کے آئے ہیں، ہمیں مکے والوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا ہے۔ یہ 3 بار جب میرے آقا کا حکم ہوا تو کسی طرف سے بھی نہ قربانی کی گئی، نہ حجامت بنوائی گئی، اور نہ ہی احرام کھولا گیا۔ تو میرے آقا حضرت ام سلمہ کے خیمے میں گئے، کیونکہ حدیبیہ کے وقت حضرت ام سلمہ حضور کے ساتھ تھی۔ میرے آقا جب ان کے خیمے میں گئے تو حضور کے چہرے پہ پریشانی کے اثرات تھے، تو حضرت ام سلمہ نے کہا آقا آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو میرے لجپال آقا نے فرمایا یہ معاملہ ہے کہ وہ حدیبیہ کا صلح نامہ لکھا گیا ہے، میں نے صحابہ کو حکم دیا ہے، صحابہ اپنی جگہ پہ رنجیدہ ہیں، غمگین ہیں، ہم احرام پہن کے آئے ہیں اور ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا آقا میرا ایک مشورہ ہے۔ فرمایا کون سا؟ اگر عرض کیا آقا پہلے آپ قربانی کریں اور پھر آپ حجامت بنوائیں اور احرام کھول دیں، جب آپ یہ کام کریں گے تو میرا یقین ہے آپ کو دیکھ کر صحابہ بھی یہ کام کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام کیا تو میرے مصطفیٰ کے پیچھے تمام صحابہ نے بھی یہ کام شروع کر دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایسے مفسر قرآن صحابی آپ سے آ کر مسئلہ پوچھا کرتے تھے۔ کئی صحابہ نے پردے میں بیٹھ کے آپ سے علم حاصل کیا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خاتون ہیں کہ ان کے دائیں ہاتھ سے خوشبو آتی تھی، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے دائیں ہاتھ سے خوشبو کیوں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا، تو حضرت ام سلمہ نے کہا جب میرے آقا کا وصال ہو رہا تھا میں آپ کے قریب تھی تو میں نے آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھا تھا، اور جب سے میں نے اپنے لجپال آقا کے سینے پہ ہاتھ رکھا ہے، جب سے وہ اٹھایا ہے، وضو کرتی ہوں تو ہاتھ سے خوشبو آتی ہے، کھانا کھاتی ہوں تو میرے ہاتھ سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ ایک دن حرم نبوی میں تھی، یعنی حضور کے صحن میں تھی، تو میرے آقا دوپہر کا قیلولہ
فرما کہ میرے آقا جب بیدار ہوئے، کیونکہ کھجور کی چٹائی پہ لیٹے تھے، حدیث کی کتب میں ہے میرے آقا کے پیچھے کمر پہ وہ کھجور کی چٹائی کے نشان بنے ہوئے تھے۔ آپ نے جب دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ نبیوں کے تاجدار ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں۔ جب میرے آقا نے دیکھا ام سلمہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں تو فرمایا ام سلمہ رو کیوں رہی ہے؟ تو عرض کیا آقا میں نے آپ کے یہ نشان دیکھے ہیں تو اس لیے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ فرمایا فواللہ، اللہ کی قسم، لو اردت ان تسیر مائی الجبال ذہبا، اے ام سلمہ اگر میں چاہوں تو یہ مکے کے جتنے پہاڑ ہیں یہ سونا بلکہ محمد عربی کے ساتھ چلتے رہیں، لیکن میں نے اس جہان میں اس جہان کو پسند کیا ہے، میں نے آخرت کو پسند کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بہت بڑی عالمہ تھی، آپ کو حضور نے ایک شیشی میں مٹی دی تھی، فرمایا یہ مٹی جب خون بن جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو جائے گا۔ کتابوں میں آتا ہے جب حضرت ام سلمہ کبھی کبھی بیمار ہو جاتی تو عورتیں آپ کا پتہ لینے کے لیے آتی تو آپ مدینے کی عورتوں کو فرماتی کہ ٹھہرو، آپ اس شیشی کو دیکھتی تو شیشی میں ابھی تک مٹی ہوتی تھی، خون نہیں ہوتا تھا، تو فرماتی تھی مجھے ابھی تک کچھ نہیں ہونے لگا، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ تم اس مٹی کو خون بنتا دیکھو گی، تو لہذا میں نے اتنی دیر تک زندہ رہنا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ایک غلام تھا، حضرت ام سلمہ نے اس کو کہا میں تمہیں ایک شرط پہ آزاد کرتی ہوں۔ اس نے کہا وہ کون سی شرط؟ فرمایا تم جتنی دیر زندہ رہو تم نے میرے نبی کا نوکر بن کے زندہ رہنا ہے۔ تو اس غلام نے وعدہ کیا اگر تم آزاد نہ بھی کرو تو میں پہلے بھی ان کی نوکری کر رہا ہوں، لیکن اب آپ نے آزاد اس شرط پہ کیا ہے، اب میں نوکری کروں گا تو قیامت تک زمانہ دیکھے گا ام سلمہ کے غلام نے، آزاد کردہ غلام نے محمد مصطفیٰ کی نوکری کی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال 63 ہجری میں ہوا، آپ کے پاس ہی وہ ایک منہ مبارک تھا چاندی کی ڈبیا میں، مدینے میں جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ اس ڈبیا کو پانی میں رکھ کر وہ پانی بیماروں کو پلاتی تو اللہ بیماروں کو شفا یاب کر دیتا۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور آپ کی قبر مبارک، مزار مبارک جنت البقیع مدینہ پاک میں جو مسلمانوں کا قبرستان ہے وہاں مزار مبارک ہے۔ ہو سکے تو آج قرآن کا حصہ پڑھ کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بارگاہ میں یہ سلاموں کا تحفہ پیش کیا جائے۔ آخری بات آج کے ہمارے درس کی، میرے نبی کی جتنی ازواج تھی سب سے آخر میں جس بیوی کا وصال ہوا گیا وہ بیوی بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا خاتم النبیین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی،
اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ